یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان والا، تاکہ وہ انہیں سمجھائے۔ پھر راستہ بھلا دیتا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کسی رسول کو کسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تو وہ نبی اور رسول اس قوم کا ہم زبان ہوا کرتا تھا، تاکہ وہ احکامات الہیہ کو انہی کی زبان میں اور انہی کے طور طریقوں کے مطابق سمجھائے، اور اس کی قوم کا اس کی بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اگر رسول کی زبان امت کی زبان سے مختلف ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس کے احکامات کے سمجھنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ جاتی اور ترجمہ کرانے کی ضرورت اور مشقت اٹھانی پڑتی، پھر بھی وہ احکام کو صحیح سمجھنا ممکن نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن حالات کے اور مقام اور مکان کے اعتبار سے ہوئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک کے لیے ہے۔ دنیا کی کوئی قوم، کسی ملک کی رہنے والی، کسی زبان کے بولنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ نبوت و رسالت سے باہر نہیں ہے، اور قیامت تک جتنی قومیں اور نئی زبانیں پیدا ہوں گی وہ بھی سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے لیے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب زبان کا انہی قوم کے مطابق فرمایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا گیا وہ قوم چونکہ عربی زبان سے واقف تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور قرآن کی زبان کو عربی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ 3 وجہ سے عرب سے محبت کرو، ایک یہ کہ میں عربی ہوں، دوسرا یہ کہ قرآن عربی میں ہے، تیسرا یہ کہ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ اس لحاظ سے عربی زبان کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل ہونے والی یہ کتاب عربی زبان کے اندر ہے، باوجود اس کے کہ عربی زبان جو کہ اہل عرب کی زبان تھی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اور اس کتاب کو پورے عالم پر محیط فرما دیا، اور دعوت و تبلیغ کی حد تک عرب و عجم کا فرق مٹ گیا، یہاں تک کہ یہ کتاب عرب سے نکل کر عجم کے اندر بھی عربی زبان کے اندر ہی چلی گئی، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے علماء نے ہر دور کے اندر کوششیں کی
اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی اپنی قومی زبانوں کے اندر نہایت سہولت کے ساتھ پہنچا دیا، اور اس کے معنی اور مفہوم کو لوگوں تک پہنچانے کے اندر جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو فرمایا یہ گیا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے اپنے رسولوں کی زبان، یعنی ان کی جو زبان تھی رسول کی زبان کو بھی وہی کر دیا تاکہ وہ اس کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پھر بھی اگر کوئی اس کے باوجود اگر اس کی بات کو کوئی سمجھتا نہیں تو وہ خود ہی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو پھر ایسوں کے لیے اللہ رب العزت گمراہی کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور جو لوگ اس کی بات کو سن کر ہدایت کی طرف آنے کا تہیہ کر لیتے ہیں، عزم کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت کا راستہ بتا دیتے ہیں۔ اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ پر قرآن مجید عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ جیسا کہ ترجمہ و تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے وہ قوم عرب تھی اور ان کی زبان عربی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی رکھی گئی اور قرآن مجید کو بھی عربی زبان کے اندر نازل فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے سینکڑوں زبانیں رائج تھیں، تو اس کے لیے یہ ہو سکتا تھا کہ قرآن مجید ہر قوم کی زبان میں جدا جدا نازل ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات بھی ہر قوم کی زبان میں جدا جدا ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس بات کا انتظام فرما سکتی تھی اور اس کے لیے کوئی دشواری نہ تھی، لیکن تمام اقوام عالم کے لیے ایک رسول، ایک کتاب، ایک شریعت بھیجنے کا جو عظیم مقصد ان تمام اقوام عالم میں ہزاروں طرح کے اختلافات کے باوجود دینی، اخلاقی، معاشرتی وحدت اور یکجہتی پیدا کرنا ہے، وہ اس صورت سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہ جب ہر قوم کے لیے اور ہر ملک کے لیے زبان والوں کے لیے قرآن الگ ہوتا تو اس میں تحریف کے بے شمار راستے نکل آتے اور قرآن مجید کا اپنے الفاظ اور معنی کے اعتبار سے محفوظ ہونا دشوار ہو جاتا۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کے تراجم دوسری زبان میں بھی ہو چکے، لیکن بہرحال اس کے جو معنی اور مفہوم جو اس کے اصل ہیں وہی برقرار ہیں، اس لیے اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ پہلی وجہ کہ اہل عرب اس کے پہلے مخاطب تھے اور اس کو دوسری زبانوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لیے قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عربی زبان کا انتخاب فرمایا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔